کوئی دشمن ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو وہ ہر لمحہ اور ہر محاذ پر ہمیں تیار پائے گا۔ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج اور قوم کا رشتہ وہ مضبوط ڈھال ہے جس نے پاکستان کے خلاف دشمن کی تمام چالوں اور ہتھ کنڈوں کو ہمیشہ ناکام بنایا ہے۔ ہمارے دشمن بھی غیر روایتی ہتھ کنڈوں بشمول پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بیرونی دشمنوں کے تمام حربوں اور چالوں سے تو ہم آگاہ ہیں، مگر ہمیں اندرونی انتشار پھیلانے والے کچھ عناصر کے ساتھ سختی سے نپٹنا ہوگا۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن عناصر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس منور یا تدبیر کو عرف عام میں ہائیبرڈ یا 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور ملکی صالحیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منفی عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ حقیقت بھی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ اس ارض پاک پر کسی پرتشدد رویے یا انتہا پسندی کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا اختیار ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی فرد یا گروہ کو اسلحے کی نمائش اور استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شخص کو بھی یا گروہ کو علاقائیت، لسانیت، نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس۔ میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ بڑھتے ہیں پہلے بڑے سوال کی طرف، اور سب سے پہلے آج ہم بات کریں قومی سلامتی کی۔ ناظرین، یوں تو قیام پاکستان کے بعد ہی دشمن وطن عزیز کے خلاف متحرک ہو گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مزید تیز ہو رہا ہے، اور اس ڈیجیٹل دور میں یہ پروپیگنڈا ہائبرڈ وار میں تبدیل ہو گیا۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال کے باعث بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار اور فیک نیوز کی بھرمار ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم پاکستان کی جانب سے کسی حد تک بھارت اور اس کے حواریوں کے ناپاک عزائم کو بے نقاب بھی کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کا افغانستان کی وادی پنجشیر میں کنٹرول کے بعد بھارت نے امریکی طیارے کی تصویریں اور ایک ویڈیو گیم دکھا کر پاکستانی طیارہ گرانے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے۔ جب حقیقت سامنے آنے پر بھارتی میڈیا کو خود ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ گزشتہ روز پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھارتی سازشوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ دشمن کے منفی عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی مناسبت سے آج کا ہمارا پہلا اور بڑا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ سوال یہ ہے، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں ذکر بھی کیا، پاکستان مخالف پروپیگنڈا کو لے کر، فیک نیوز ہو یا ہائبرڈ وار کو لے کر، آپ کے خیال میں پاکستان کی ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان از انڈر اٹیک آف ہائبرڈ وار، اور ان کا نیریٹو بڑا سمپل ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی عوام میں جو ایک اعتماد ہے، جو ٹرسٹ لیول ہے، اس کو کمزور کریں، ویج کریٹ کریں اور پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کریں۔ یہ آپ نے جب دیکھا کہ ہم نے 27 فروری 2019 کو کس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی قوم کو لمحہ بلمحہ ہر موقع بتاتے رہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ پروگرس ہے، دس از واٹ وی ہیو ڈن اٹ اینڈ وی ہیو ڈاؤن 2 ایئر کرافٹ، ہم نے ان کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا۔ اس کو انڈین جرنلس نے، انڈین میڈیا نے، ایوری بڈی اپریشیٹڈ۔ یہ اس کا حل ہے۔ اس کا حل یہ کہ اپنے قوم کو، اپنے عوام کو آگاہ رکھیں ورڈ اپنی، کیا وہ آپ کے مائنڈ کو کیسے پالیوٹ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے کس طریقے سے نیریٹو کو لے کے چلتا ہے، آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لے کے کیسے چلتا ہے، عوام کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہماری منسٹری آف انفارمیشن، ہمارے میڈیا ہاؤسز کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ کیپ پیپل آف پاکستان انفارمڈ واٹ اینیمی از ڈوئنگ۔ اور آپ کے سامنے سیکنڈ ہم نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے جنرل بخشی، میں ٹی وی پروگرام میں جاتا ہوں، میں حیران ہوں کہ ہی از این ایجڈ مین، ہی از این فوج کے جنرل رہے ہیں، اور جس جھوٹے طریقے سے وہ بول رہے تھے، آئی واز شاکڈ۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وہاں پر ایس ایس جی کمانڈر وہاں گئے ہوئے ہیں، 2 بٹالین کمانڈوں کی گئی ہوئی ہیں، ہیلی کاپٹرز گئے ہوئے ہیں، ٹینک ایک اسکواڈرن گیا ہے، کٹلی ریجمنٹ گئی ہوئی ہے، اور پھر ڈرونز گئے ہوئے ہیں۔ I mean there is a limit to tell، جو ایک جھوٹ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، کیسے کریں؟ and now everybody is feeling embarrassed۔ I think this is the way۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنا آف کورس جو بھی ارینجمنٹ کرنا چاہیے، انفارمیشن منسٹری میں آئی ایس پی آر کو کلیئر کٹ بتائیں اور یہ پروو کریں کہ دیکھیں کیسے وہ آپ کو ایک جیسے ویڈیو گیم پلے کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ نوبڈی ول انڈرسٹینڈ دس۔ آئی تھنک یہ اس کے لیے بہت بڑی سازش ہے، اور پاکستان کو مل کے
پاکستان کی حکومت، عوام اور فوج کو مل کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایاز صاحب آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے آلریڈی ہمیں اس کا سامنا تو تھا، انڈیا سے ظاہر ہے خیر کی توقع تو آپ کر بھی نہیں سکتے. ایک خوش قسمتی ہماری یہ ہوئی کہ افغانستان میں وہ جو کھیل کھیلا جانا تھا وہ نہیں کھیلا جا سکا. ایک سرحد ہماری محفوظ ہو گئی. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلے. باقی کچھ بریگیڈی صاحب نے آپ کو بتایا کہ انفارمیشن منسٹری کو کیا کرنا چاہیے اور چیزیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں وہ نیشنل کوہیژن ہے، ایک اتحاد قومی لیول پہ، کیونکہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ. پرائم منسٹر صاحب مسلسل چونکہ روٹھے رہتے ہیں، لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اپوزیشن لیڈروں سے. کچھ تھوڑا سا چینج مجھے پرائم منسٹر کے رویے میں لگ رہا ہے کہ اب وہ اپوزیشن لیڈر کو خط بھی لکھ دیتے ہیں اور اپنی اتحادیوں سے بھی اب بیٹھ کے بات اور ان کی سن بھی لیتے ہیں. یہ چینج ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ چینج کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن آپ نہ سمجھیں، مخالف سمجھیں. دشمنی اور مخالفت میں بہت باریک فرق ہے، لیکن یہ سب سے بڑا فرق ہوتا ہے. مخالف سے آپ بات بھی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اور جب آپ سب کو ساتھ لے کے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ اس نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ جو ڈیوائیڈ کی بات کر رہے ہیں نا بریگیڈی صاحب کہ فوج اور قوم میں ایک ڈیوائیڈ کی کوشش کی جا رہی ہے، نو ڈاؤٹ یہ بڑے عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس پہ بھی سب سے زیادہ رول پلے کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، کہ یہ دشمنیاں آپ بھلا دیں. اب تو پھر الیکشن آنے والے ہیں، 2 سال رہ گئے ہیں صرف اس گورنمنٹ کے پاس. ایک تو ڈیلیور کرنا ہے اس گورنمنٹ نے، اور دوسرا یہ دشمنیوں کو صرف مخالفت کی حد تک لے آئیں، ان سے بات کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہ ہائبرڈ وار کا سامنا ہے. تو یہ خدا نہ خواستہ اگر اس ملک کی فوج کمزور ہو جاتی ہے تو یہ ملک نہیں رہتا. تو اس پہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے نا، غصہ کچھ آپ کو دلا دے بلا وجہ تو آپ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ادروائز آپ نہیں کرتے. تو سم ٹائمز اپوزیشن کی طرف سے بھی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ادروائز نہ ہو، کیونکہ آپ نے مسلسل جب چور اور ڈاکو انہیں کہنا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جواب آتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک قومی اتحاد کی صورت پیدا کر کے بہترین انداز سے انڈیا کیا پوری دنیا کا مقابلہ کر صحیح. جی عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ قومی اتحاد جس کی بات کریں ایاز صاحب، یہ ممکن ہے جس طرح کے حالات ہیں؟ اگر ہم اپنی سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن کی، گورنمنٹ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو آرمی چیف کا خطاب ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ انتہا پسندی کی اب کوئی گنجائش نہیں. تو ٹی ایل پی کے ساتھ نمٹ لیا گیا، اور جو مذہبی عناصر اور لسانی بنیادوں پہ سیاست کرنے والے ہیں ان کو انہوں نے بڑا کھلا کھلا میسج دیا ہے. اور میرے خیال میں اس میسج کے ساتھ گفتگو کا آغاز بھی ہو جانا چاہیے. کل شہباز شریف وہاں موجود تھے تقریر میں، جو کٹی بنی ہوئی تھی کہ جی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آرمی چیف کے ساتھ فلاں نہیں بیٹھنا، تو وہ ختم ہو گئی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے ہیں، اپوزیشن کے سینیٹر مشاہد حسین سید بھی تھے، باقی جماعتیں تھیں، تو بریگیڈیئر صاحب نے اختتام کیا عوام، فوج اور حکومت کو مل کر. میں اس میں کہوں گا کہ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر، کیونکہ جب آپ ملکی بقا کی بات کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل فنومینا ہمارے خلاف ہائبرڈ وار کا بنا ہوا ہے، اس میں آپ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز مل کے نہیں، عوام میں ساری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. اور آرمی چیف نے جو افغانستان کی مثال دی، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ساتھ نہیں تھے تو فوج نے کیا کرنا تھا؟ فوج غائب ہو گئی، تتر بتر ہو گئی، پیسے بھی نہیں ملے، اور لے کے وہ ایک ہیلی کاپٹر بلیک ہاک ایک لے گیا تھا کنڑ، اس نے بھی واپس لا کے طالبان کو دے دیا. تو یہاں الحمدللہ بالکل صورتحال دوسری ہے. کوشش کی جا رہی ہے بار بار، اور اس کوشش میں انڈیا ننگا ہو کے سامنے کھڑا ہے. مودی صاحب جگہ جگہ جا کے بات کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی تمام سازشوں کے تانے بانے سے لے کے ثبوت شواہد سب کے سب ڈوزیئر اقوام متحدہ تک پہنچائے ہیں. کئی سالوں سے ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن چونکہ عالمی برادری ساتھ کھڑی ہوئی ہے انڈیا کے، اور یہ اللہ کا کرم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو طالبان کی اس سینس میں جیت ہے کہ وہاں سے انڈین کا جو کونسلیٹس کا تھا صفایا ہو گیا،
اور وہ جو ہمیں سینڈوچ بنا کے مارنا چاہ رہے تھے وہ ان کے خواب ادھورے ہوئے، جس کے نتیجے میں آپ نے بتایا بھی جو کل سے چل رہا ہے اور سارا ہمارا پاکستانی میڈیا بھی اب دکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو 2018 میں F-16 ایریزونا میں گرا تھا اس کو انہوں نے پاکستانی بنا دیا۔ یہ پہلے F-16 گرا چکے اپنے انڈیا میں اور منہ کی کھائی اور وہاں پہ اپنے جرنلسٹوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تھے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو اور وزیر اعظم کو یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی۔ ابھی جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں مانتا اس بات کو، اس لیے کہ وہ جو خط ہے وہ ایڈریس بھی انگریزی میں پراپرلی الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے لیے ٹھیک نہیں کیا گیا۔ اگر آپ اسے پڑھیں تو وہ انسلٹنگ بیہیویئر میں آتا ہے، وہ خط نہیں ہے کہ آپ ایڈریس بھی نہیں کرنے چاہتے اور انگریزی بھی اس کی ایسی لکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے کسی ماتحت کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہوں کہ بھائی تم نے یہ 2 نام دینے ہیں، جلدی کرو، فٹافٹ کرو، جبکہ آپ نے ٹائم کے بعد دیے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان صرف پی ٹی آئی کا نام نہیں ہے، پاکستان صرف مسلم لیگ نون کا نام نہیں ہے، پاکستان صرف پیپلز پارٹی کا نام نہیں ہے، جماعت اسلامی کا نام نہیں ہے۔ آپ سب جماعتوں کو ملائیں تو پاکستان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہم سب کی بات کرتے ہیں تو پھر جہاں انتہا پسندی ہے، جہاں کچھ ایسا ہے تو انہی سب کو ملا کے باقی سب کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ورنہ ایکشن وہی ٹی ایل پی کا ہے کہ جو انتہا پسندی کی طرف جائے گا پھر اس کی ایسی کی تیسی۔ رانا صاحب پہلا لیٹر ہی ٹاپ لیٹر نہیں ہو سکتا۔ فیصل صاحب نہیں، یہ ان کو لکھنا پڑا ہے نا، پہلے بھی ایک لکھا تھا، پہلے تو لکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، یہ دوسری دفعہ اس لیے لکھا مجبور ہو کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا پرائم منسٹر قدم بڑھائیں، حزب اختلاف تو تیار بیٹھی ہے، وہ یہ نہیں ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں این آر اے نہیں دوں گا، این آر اے تو یہ دے چکے ہیں۔ اب بات ہے پارلیمنٹ کے اندر راستہ بنانے کی اور قومی یکجہتی بنانے کی۔ جی فیصل صاحب دیکھیں، یہ جو افغانستان میں جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، افغانستان میں جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اس کے بعد جو بھارت جو بلبلا رہا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ کسی کے، آپ کو آواز آ رہی ہے، کوئی ڈسٹربنس ہے؟ بھول گئے آواز تو ٹھیک آ رہی۔ فیصل صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کمپلیٹ کریں۔ جی دیکھیں، بھارت جو بلبلا رہا ہے اس کا بلبلانا تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو اس کی تو وہاں پہ جو 50 سال کی منصوبہ بندی تھی یا پاکستان کو تباہ کرنے کی جو پلاننگ تھی وہ تو جو ہے۔ اچھا فیصل صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں، آپ کی آڈیو کلیئر نہیں آ رہی۔ جی الیاس صاحب۔ جی بالکل، بھارت کی جانب سے جو اس کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ اس نے بڑے عرصے سے ایک پلان کیا ہوا تھا اور اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پر وہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، مختلف طریقوں سے اپنی ایمبیسیز کھولی تھی اور ایمبیسیز میں وہ وہاں سے جاسوسی کر رہا تھا یا اس کو سرحد کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا، اور اب اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن اب بھارت فیک نیوز کیا، بھارت کے مختلف پروپیگنڈے کر رہا ہے پاکستان کے بارے میں تاکہ پاکستان کو کسی نہ کسی عالمی سطح پر نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ عالمی سطح پر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے خلاف کرے، اس لیے کوئی نہ کوئی پنشیر کے مقام پر جو فتح طالبان کو ہوئی تو اس میں بھی جی پاکستان کا ہاتھ، اور جو بھی تبدیلی گورنمنٹ تبدیل ہوئی پاکستان کا سب، وہ ان کا میڈیا ایک شور ڈالتا ہے کہ پاکستان نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کے بارے میں غلط جو بھی پروپیگنڈا دنیا میں کر سکتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں پاکستان کا طیارہ نہیں گرا، پرانی فوٹیج تھی اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا طیارہ گرایا۔ اسی طرح ابھی نندن کے موقع پر جب ان کا طیارہ گرایا گیا تو انہوں نے اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کا طیارہ گرایا گیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بس سلامت رکھے کہ پاکستان کے فوجیوں نے اس وقت ان کو ایئر فورس نے ان کو چنے چبوا دیے تھے، اور دنیا بھر نے بعد میں دیکھا کہ بھارت کی جانب سے بھارت نے بڑی بری طرح شکست کھائی تھی۔ تو اب بھی یہ جو صورتحال ہے اس کا ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، حکومتی سطح پر کرنا چاہیے۔ عوام بالکل اس بات کو بہتر طریقے سے جانتی کہ بھارت نے 1965 کی جنگ ہو، 1971 کی جنگ ہو یا کارگل کا مقام ہو، ہمیشہ بھارت کی جانب سے، اور مودی کی حکومت یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ پچھلے انتخابات میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا تھا اور اب بھی یہی طریقہ استعمال کر کے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاپولیرٹی دوبارہ گراف اپنا بڑھائے۔ جی فیصل صاحب۔ دیکھیں بھارت جو کچھ بلبلا رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ 2 دن سے جو ایران کے بیانات جو سامنے آ رہے ہیں اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو ایرانی حکومت موقع پہ اختیار کر رہی ہے،
وہ بحیثیت پاکستان کے ہمارے لیے جو ہے نا کافی ایک دل دکھانے والا جو عمل ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہنا ہے کہ وہاں سے تیسرے ملک میں مداخلت کر رہا ہے پاکستان، تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہمیں بھی پھر جواب جو ہے اسی طرح دینا چاہیے. ہمیں یہ ہر وقت ہم جو چکر میں رہتے ہیں نا برادر اسلامی ممالک، چاہے سعودی عرب ہو یا ایران ہو یا دیگر ممالک ہو، ہمیں اب اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا. پوری دنیا اپنے آپ کو اس سے باہر نکل چکی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ کلبھوشن جو پکڑا گیا تھا تو کلبھوشن کہاں سے پاکستان آ رہا تھا. پاکستان میں جو فرقہ وارانہ پراکسی وار ہو رہی ہے، جو فرقہ وارانہ معصوم لوگ جو مرتے ہیں، وہ کون دو ممالک کی جنگ کا شاخسانہ جو ہے وہ یہاں کے پاکستانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ شام میں اور یمن میں جو ہے وہ کون مداخلت کرتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ قاسم سلیمانی جو ہے وہ عراق کیا کرنے گیا تھا. آپ بھی سارے کام کرتے ہیں. اب زبردستی کسی معاملے میں پاکستان کو انوالو کرنا جس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کی کوئی جواز نہیں ہے. آپ تہران میں اچھی بات پہ پاکستان کے خلاف جو ہے مظاہرہ ہوا. اچھا پنجشیر پہ کہتے ہیں کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے. پنجشیر جو ہے وہ افغانستان کا کتنا بڑا علاقہ ہوگا. پورے طالبان پہ جو ہے افغانستان نے جو ہے وہ ٹہلتے ہوئے جو ہے وہ قبضہ کر لیا. وہ 3,500 افراد کی جو ہے فوج لے کے بیٹھا ہوا تھا. احمد شاہ مسعود سے تو آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے، اس کے بیٹے کو آپ کو بتانا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا نا. ٹھیک، لیکن آپ نے پنجشیر کے معاملے میں بلا وجہ میں پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کرنا اور دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرنا کہ پاکستان کے ڈرون استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے، اس کی کوئی جواز نہیں ہے. ہمارے دوست ملک ہیں، جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، ان کو بھارت کے پیش میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ بھارت کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں بھی موقف اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ انٹرفیو آ گیا. بہرحال جی، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے اپنی پالیسی میں بھی. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا پنجاب میں مسلسل انتظامی تبادلے گڈ گورننس بہتر بنا پائیں گے یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.